آج ہم پوری دنیا کو بتا رہے ہیں جی ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے جی, اس میں جی یہ بھی ملوث ہے, یہ بھی ملوث ہے. یہ سر یہ آگ ہم نے خود لگائی, چھوٹا ملک ہونے کے باوجود. آپ 6 گنا چھوٹے ہیں ان سے آبادی میں, ریسورسز میں, لیکن آپ جو ہے پرو پیس نہیں رہے. کیا چین اور پاکستان مل کر بھارت کو کنارے کر نیا سارک بنانا چاہتے تھے؟ کیا بنگلہ دیش بھی اس سازش میں شامل تھا؟ پنگے تو آپ لیتے ہو, یعنی چائنا کے ساتھ ہندی چینی بھائی بھائی سے آج یہاں تک آئے. سامنے کی بات ہے, اس ملک میں سوائے آبادی اور جرائم کے کچھ بھی نہیں پڑ رہا. تو سر 1993 کا جو تھا بمبئی پہ اٹیک, اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آنیسٹلی بتائیے گا. دیکھیں چور صاحب, بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں, آپ میرے سے آپ 1993 پہ آ گئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم بات کر سکتے ہیں. میں نے ماضی میں بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ جب ہم نے جہاد افغانستان بند کیا, ہم نے جہاد کشمیر کی طرف چلے گئے. کہ جو ہندوتوا کا جو مائنڈ سیٹ ہے, جو سیفرنائزڈ اپلیکیشن ہے, وہ اتنی بڑے طریقے پر پاکستان کے خلاف ہو چکی ہے. اور یہ بدرو مودی سے نکلے گی, کل ڈوول میں جائے گی, ڈوول سے نکلے گی, کل کسی اور میں چلی جائے گی. تو یہ ایک لانگ ٹرم ایک اسٹریٹجی ہمیں بنانی ہوگی. اور یہاں پر جتنا مذہب کا چورن ہم نے بیچا, شاید ہی آپ نے کسی کنٹری میں دیکھا ہو, لیکن ہم جو آنکھیں بھارت کو دکھاتے ہیں وہی آنکھیں ہم ایران اور افغانستان کی طرف نہیں دیکھتے. برک شکر سمیلن 2025 میں بھارت کے لیے ایک بڑی راجنیتک جیت دیکھنے کو ملی, جب سنجکت گھوشنا پتر میں جموں کشمیر کے پہلگام میں 22 اپریل کو ہوئے آتنکی حملے کی کڑی شبدوں میں نندا کی گئی. اس حملے میں 26 نردوش لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور کئی لوگ گھائل ہوئے. پرائم منسٹر نریندر مودی نے برکس کے من سے پاکستان کو آتنکواد کا سمرتھن کرنے کے لیے آڑے ہاتھوں لیا اور ویشوک نیتاؤں سے آتنک کے خلاف ایک جٹتا کی اپیل کی. برکس گھوشنا پتر میں کہا گیا ہے کہ آتنکواد کسی بھی روپ میں سویکاریہ نہیں ہے, چاہے اس کا مقصد کچھ بھی ہو. اسے کسی دھرم, نسل, راشٹریتا یا سبھیتا سے نہیں جوڑا جانا چاہیے. سبھی آتنکی سنگٹھنوں اور ان کے سمرتھکوں کو سزا ملنی چاہیے. برکس نے پہلگام حملے کو اتیانت نندنیہ اور اپرادھ پورن قرار دیا. یہ پہلی بار ہے جب برکس جیسے منچ پر بھارت میں ہوئے کسی آتنکی حملے کی اتنی اسپشٹ نندا کی گئی ہے. گھوشنا پتر میں سبھی دیشوں سے آتنکواد کے خلاف بنا کسی دوہرے ماپدنڈ کے کڑے قدم اٹھانے کی اپیل کی گئی. دیکھیے ایک انڈین سٹیزن, عام ایک انڈین سٹیزن ہے, وہ اپنی گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے کہ یار چھوٹا ملک ہونے کے باوجود پاکستان اتنا کچھ کرتا ہے, آپ کیوں نہیں کرتے؟ چھوٹا ملک سے کیا مراد ہے سر؟ پاکستان کی آبادی دیکھ لیجئے, ریسورسز دیکھ لیجئے. چھوٹا ملک سے مراد یہ ہے that the country doesn't have a right to exist. رائٹ ٹو ایگزسٹ نہیں, رائٹ ٹو, سر میری سن لینا بات. میری بات سنیں, مجھے صرف ایک جو آپ کی بات سے میں کنکلوژن نکال رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آج انڈیا پاکستان میں یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو سپورٹ کر رہا ہے تو ہم یہ ماضی میں کرتے رہے ہیں, تو آج یہ کہہ رہا ہے. ایم آئی رائٹ؟ سر میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا ملک نہیں ہے پاکستان. آپ ایک ایوریج انڈین کے طور پہ سوچئے, پٹ یور سیلف ان دی شوز آف این ایوریج انڈین. وہ اپنی گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار پاکستان جو ہے چھوٹا ملک پہ بھی آپ کو اعتراض ہے کیا؟ پاکستان چھوٹا ملک نہیں ہے کیا؟ آبادی ہماری کتنی ہے, ہمارے ریسورسز کتنے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری سوچ, ہماری اپروچ پرو پیس نہیں رہی, اینڈ وی نیڈ ٹو بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. میں کہتا ہوں جی آپ کی بات ٹھیک کر لیں. میں کہتا ہوں اب جو مشرف میں ہوا, جو پیچھے ہوا, جو اس سے پیچھے ہوا, وہ ایک ہسٹری ہے, ہم اس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن ہم بات تو آج کی کہہ رہے ہیں نا چور صاحب. اگر ہم ماضی میں چلے جائیں گے تو ہم بہت سارے سوالوں کے جواب نہیں ڈھونڈ سکیں گے. میں آپ کی بات سے ایگری, دیکھیں میں نے تو شروع میں ایکسیپٹ کر لیا نا کہ ہم نے نان اسٹیٹ ایکٹر کو استعمال کیا فار گیٹنگ سو مچ آبجیکٹیوز, لیکن گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے یہ جو موجودہ پچھلے کم از کم میں پچھلے 15-18 سال 20 سال سے یا جو ایٹ لیسٹ جانتا ہوں یا پڑھا, جب ہم تھوڑا سا سمجھنے لگے, پڑھنے لگے. سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پاکستان نے یہ کیا, کوشچن یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان جب تک ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے وہ ایشو ریزالو نہیں ہوتا تو دین نیشنز گو فار ڈفرنٹ کائنڈ آف چوائسیز. وہ کرتی ہیں, کوئی غلط ہو جاتا ہے, کوئی صحیح ہو جاتا ہے, یہ سب کو پتا ہوتا ہے. اس میں I believe in this. لیکن سوال یہ ہے کہ آج اگر انڈیا پاکستان کے اندر, آپ نے کہا جی کہ یہ جو بلوچستان والا واقعہ ہے اس میں بھی پاکستان کی غلطی ہے, مان لیا پاکستان کی غلطی. میں اس بات پہ بھی وہ آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جنرل مشرف should magnanimity. The question is کیونکہ دیکھیں لیڈر کو میگنانیمٹی دکھانی پڑتی ہے. لیڈر از اے لیڈر, وہ کسی ایک ٹرائبل لیڈر کے ساتھ وہ اس پر نہیں جا سکتا. لیڈر کا کام ہے میگنانیمٹی شو کرنا. وہ ایک سیپریٹ سوال ہے جو ہم نے وہاں پہ کیا. بٹ the question remains چور صاحب
کہ آج پاکستان یہ ایک چیز فنڈامنٹلی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کروانے میں بھارت کا کردار ہے, ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو فنڈنگ دی جاتی ہے, ریسورسز پرووائڈ کیے جاتے ہیں, سارا کچھ کیا جاتا ہے ان کو. دا مومنٹ ٹیررزم ایکٹ کا بلوچستان میں ہوتا ہے, انڈین میڈیا فورن, یہ پاکستان کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے نا, مطلب میں نہیں اپنے آپ سے کہہ رہا. اس کا کیا حال ہے؟ کیا ہم اگر ایک انسیڈنٹ فار ایگزامپل لیٹس سے ممبئی ہوا تو 2000 ممبئی یہاں پہ ہو چکے ہیں, چور صاحب 2000 ممبئی یہاں پہ ہو چکے ہیں, پاکستان تو یہ کہہ رہا ہے, تو اس کو کیسے ہم کسی کنکلوژن پہ؟ جی چیمہ صاحب, ایک تو آپ نے یہ کہا کہ پاکستان چھوٹا ملک ہے تو کیا اس کو ایگزسٹ کرنے کا حق نہیں. میں نے نہیں کہا کہ ایگزسٹ کرنے کا حق نہیں, میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان چھوٹا ملک ہے, اس کی اپروچ پرو پیس ہونی چاہیے تھی, پنگے لینے والی نہیں ہونی چاہیے تھی. اور جو آپ سن لینا میری بات, پلیز سن لینا. تو سر بات یہ ہے, جب تک ہم سیلف کرٹیسزم نہیں کریں گے, سیلف ریفلیکشن نہیں کریں گے, یہی مناظرہ بازی والی اپروچ رکھیں گے, تو اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلے گا. انڈین چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے کہا کہ اب 3 محاذوں سے خطرہ ہے. چین, پاکستان اور بنگلہ دیش کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں جو علاقائی استحکام کو متاثر کر سکتے ہیں. بھئی تسی پنگے لینڈ تو باز آ جاؤ. بات انہوں نے ٹھیک کی ہے, چوہان صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. یہ خطرہ کس نے پیدا کیا؟ تم چین سے بیٹھتے ہی نہیں ہو. اب ایک طرف چائنا, ایک طرف پاکستان, پنگے تو تمہارے ہیں. اب بنگلہ دیش بنوانے میں ان کی خباثت کا رول ہے بہت زیادہ. یہ تو نیکسٹ ڈور تھے. ہمارے درمیان ویسٹ پاکستان کے اور ایسٹ پاکستان کے درمیان تو فاصلہ ہی بہت تھا. وہ جنگ جو انہوں نے جیتی نہیں تھی, ان کو ایج تھا, ہماری حماقتیں تھیں. کل کی بات ہے مریم, کل سے میری مراد آپ کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے. ایک نعرہ ہوتا تھا, بھٹو صاحب نے رستہ ہموار کیا چائنا کے ساتھ, یہ وہ اس سے پہلے کی بات ہے, ہندی چینی بھائی بھائی. ہوں تسی چینیاں کو چپیڑاں کھا رہے ہو چونکہ تواڈے کرتوت نے. سو یہ جو بات چوہان صاحب نے کی ہے اس کو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, لیکن بھائی کیوں خطرہ؟ کیوں تینوں مل کے اس پورے خطے کی بڑھوتری کے لیے, بہتری کے لیے کام کرتے؟ چائنا تیار ہے, وہ جو وہ سڑک بن رہی ہے, یہ وہ پتہ نہیں کیا, بیلٹ ون بیلٹ روڈ کیا ہے, وہ زیادہ بینیفیشری ہوں گے اس کے, لیکن اس کا بینیفٹ پورے علاقے کو ملے گا, جہاں سے وہ جو بھی ہے یہ گزرے گی سڑک. تو یہ ایک تعمیری سوچ ہے. چائنیز خود چونکہ ان کا انیشیٹو ہے, وہ زیادہ بڑے بینیفیشریز ہوں گے, لیکن اس سے بھلا تو سب کا ہوگا. اپنی سوچ بدلو چوہان صاحب, اپنی لیڈرشپ بدلو, کو پڑھا لکھا بندہ لاؤ, کو درد دل والا بندہ لے کے آؤ. پنگے تو آپ لیتے ہو, یعنی چائنا کے ساتھ, ہندی چینی بھائی بھائی سے آج یہاں تک آئے. ایسٹ پاکستان, بھائی تم ملیحدہ دفاع ہو, بیٹھو, ہم آپس میں کوئی معاملات نہیں. انہوں نے وہ موقع نہیں ضائع ہونے دیا. ان کا شیطانی رول ہے اس میں. نیکسٹ ڈور ہوتے تو منہ نہیں توڑا تمہارا. ابھی ایڈوانٹیج تھا ان کو, ہمارا ان کا فاصلہ بہت زیادہ تھا. اس لیے اپنے بھی گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں چوہان صاحب, بات آپ کی درست ہے اور یہ افسوسناک ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہندوستان از اے ویری امپورٹنٹ کنٹری, مطلب اب تو پاپولیشن میں بھی وہ چائنا کو پیچھے چھوڑ گیا, تو بالکل ٹھیک ہے, بسم اللہ.